بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کافی عرصے سے اسی سوچ میں تھا کہ کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جائے اپنے چینل پر کہ جو حضرات قرآن مجید نہیں پڑھنا جانتے، جو ہمارے دوست ہیں جو قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، جن کو وقت نہیں ملا یا جن کے پاس اب وقت نہیں ہے، جو باقاعدہ کسی مدرسے میں کسی قاری صاحب کے پاس کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید سیکھ سکیں۔ ایسے تمام افراد کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ اپنے چینل پر کوئی ایسا سلسلہ شروع کروں کہ آسانی سے یعنی ان کے لیے قرآن مجید سیکھنا ممکن ہو جائے، اور الحمدللہ اللہ نے یہ توفیق دی۔ یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر چلے گا۔ میرے جو دوست احباب مجھے اکثر میسج کرتے تھے میرے واٹس ایپ پر کہ یہ سلسلہ آپ کب شروع کر رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ آج سے شروع کر رہا ہوں۔ آپ نے ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، نفع بخش لگے، تو آپ نے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر ایک بھائی بھی اس قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھ گیا تو الحمدللہ میرے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوگا۔ آپ نے محنت کرنی ہے۔ دوسری بات کہ یہاں صرف میں ایسے انداز میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ بہت جلد قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ یہ طریقہ میں نے 1.5 سال اپنے جو میرے پاس بچے پڑھنے آتے تھے گھر میں ان پہ آزمایا۔ الحمدللہ میں نے ان کو اسی طرح قاعدہ پڑھایا جس طرح آج میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ یہ جس ترتیب سے پڑھاؤں گا تو آپ 1 ماہ کے اندر قرآن مجید ناظر پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ میں آپ کو پورا قرآن مجید نہیں پڑھاؤں گا، میں آپ کو ایسی راہ پہ ایسی بنیاد پہ انشاءاللہ چلاؤں گا کہ اگر آپ نے اس پہ محنت کر لی، جو میں آپ کو سبق دوں گا روزانہ کی بنیاد پر، اس سبق پہ آپ نے محنت کر لی، آپ نے مشق کی، میرا واٹس ایپ نمبر ہوگا، اس واٹس ایپ پر آپ نے اپنی مشق کی، مجھے وہ جو مشق کرے آپ نے مجھے وہ بھیجنا ہے، آڈیو یا ویڈیو آپ جو بھی ہو، آپ نے وہ مشق ایمانداری سے کرنی ہے جو میں آپ کے ذمہ لگاؤں اور مجھے بھیجنا ہے۔ 1 ماہ کے اندر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 1 ماہ کے اندر آپ قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنا سیکھ جائیں گے اگر آپ نے صحیح توجہ کی۔ اگر آپ نے توجہ نہ کی تو پھر اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو ایسی انداز سے پڑھاؤں گا بس کہ عام فام سے انداز ہوگا، تجوید کے جو ضروری قواعد ہوں گے۔ باقی اگر تجوید تفصیلی طور پر تو اس کے لیے علیحدہ ایک سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم صرف یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ ناظر قرآن مجید ناظرہ پڑھنا نہیں اس کو نہیں آتا تو وہ سیکھ لے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھ کر، یہ کلپ دیکھ کر۔ تو شروع کرتے ہیں اس کو، اور روزانہ یہ 10 منٹ 12 منٹ کا ہوگا۔ آپ نے توجہ سے سننا ہر سبق کو، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ 12 منٹ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن میری کوشش ہوگی کہ 10 منٹ سے زیادہ اوپر نہ ہو۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق مختصر ہوگا، آپ نے مشق کرنی ہے، اور مشق کرنے کے بعد اگر آپ میرے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اسکرین کے اوپر جو نمبر نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ SMS کرنا ہے تو میں آپ کو اپنے گروپ میں شامل کر لوں گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ یاد رکھیں یہ وہ دعا ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں، آپ امتحان حال میں جائیں یا آپ کوئی اور کام کرنے لگیں، سبق یاد کرنے لگیں تو آپ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی۔ تو دعا میرے ساتھ دہرا لیں، آئندہ اس کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، یاد کر لیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے جو اچھا کام ہو آپ نے پڑھنی ہے۔ تو پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لی۔ اس کا مطلب آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رب یسر ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دیجئے، ولا تعسر اور ہمیں مشکل میں مت ڈالیے، ہمارے لیے مشکل پیدا نہ کیجیے ہمارے اس کام میں، وتمم بالخیر اور جس کام کو ہم نے شروع کیا یا اللہ اس کام کو خیر کے ساتھ آسانی کے ساتھ اس کو ختم فرما دیجئے، یعنی اپنے انتقام تک، اپنے انجام تک اس کو پہنچا دیجئے۔ تو سب سے پہلی بات دعا آپ نے یاد کرنی، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ وائٹ بورڈ بھی لیا ہے، انشاءاللہ آپ کو اسباق سمجھاؤں گا، پوری کوشش کروں گا۔ کوئی اگر غلطی رہ جائے تو جو حضرات جاننے والے ہیں وہ بھی اس پہ میری اصلاح فرمائیں گے انشاءاللہ، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر مفردات، ان کو مفردات بولتے ہیں، الف سے لے کر یا تک یہ مفردات ہیں۔ سب سے پہلے ان کو پڑھ لیتے ہیں۔
ایک سادہ سے انداز میں پڑھیے، الف با تا ثا جیم جیم ہا ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا تو آپ نے پڑھ لیا، اور آئندہ اگر کسی کو پڑھانا پڑے یا کسی کو بتانا پڑے تو آپ نے اسی انداز سے پڑھنا ہے۔ یہ مفردات تھے دوستو۔ اب مفردات میں سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ وہ الف کا ہے۔ بعض اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ الف پڑھاتے ہیں، بعض حافظ صاحبان اپنے بچوں کو حمزہ پڑھاتے ہیں۔ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ سمجھاتا ہوں لکھ کر، الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے۔ شکل کے اعتبار سے دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ اب دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں اس وائٹ بورڈ کو، دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، ایک کی طرح لکھا جاتا ہے، جس طرح ایک لکھا جاتا ہے نا الف، اور یہ بھی ایک جو ہے۔ اب ان میں سے حمزہ کون سا ہوگا، الف کون سا ہوگا، یہ میں آپ کو فرق بتاتا ہوں۔ تو وہ اس طرح ہوگا کہ اگر ایسے سمپل ہو، جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، پیش نہ ہو، زبر نہ ہو، زیر نہ ہو یا جزم نہ ہو، تو وہ الف ہوتا ہے۔ اور جس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، یعنی اس کے اوپر جزم آ جائے یا الف آ جائے، دیکھیں، یا پیش آ جائے یا زبر آ جائے یا اس کے نیچے زیر آ جائے، تو یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ سمجھ آگئے؟ دوبارہ دیکھ لیں، شکل ایک جیسی اس کا بنیادی ڈھانچہ، اس کا اسٹرکچر ایک جیسا ہے۔ اسٹرکچر کے بعد جو خالی ہو، جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ الف ہی رہتا ہے، الف۔ اور جس کے اوپر جزم آ جائے، زبر زیر یا پیش آ جائے، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ان دونوں کے اندر فرق ہے، الف اور حمزہ کے درمیان۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک دفعہ دہرانا ہے، مشق کرنی ہے۔ اگر مجھے ویڈیو بھیجنا چاہے، میرے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہے، آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، الف اور حمزہ میں فرق یہ ہو گیا۔ اب پڑھنے کا طریقہ، بعض حضرات پڑھتے ہیں الف، الف نہیں ہے، الف 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 کھینچنا نہیں ہے، الف اس طرح نہیں پڑھنا، الف یہ پڑھنے کا انداز ہے۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ جو دوسرے حروف ہیں الف کے بعد والے، ان کی دو قسمیں، یا تک، یعنی الف سے لے کر یا تک، یہ جو حروف ہیں با تا سا جیم ہا، ان کی دو قسمیں ہیں، دو حرفی سے حرفی۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کس طرح ہے، یعنی دو حرفی یا سے حرفی یہ کس طرح ہوتا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ نے توجہ کرنی میری طرف۔ اچھا، یہ آپ دیکھ لیں، دو حرفی، تین حرفی، یعنی جن کے تلفظ میں جیسے دو حرف آتے ہوں، تو اور بعض ایسی ہیں جن کے تلفظ میں تین حرف آتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ سمجھ لیں ہا ہے، ہا۔ اب ہا جو ہے نا، ہا اس طرح لکھا جاتا ہے، ہا اور خا، ہا خا، یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ دیکھ لیں ہا اور خا۔ اب اس کا جو بنیادی اسٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، اس کے اندر ہا بھی آتا ہے، الف بھی آتا ہے، خا، یہ خا بھی آتا ہے، الف بھی آتا ہے۔ اس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دو حرفی ہیں، ہا خا۔ یہ دیکھیں، یہ ہا اس طرح لکھا جاتا ہے اور خا اس طرح لکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، نظر آ رہا ہے اسکرین پر؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا تو کمنٹ میں بتا دیجیے۔
اچھا یہ خا اب 2 حروف سے بنا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو 3 حرف سے مل کر بنتے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر جیم کو لے لیں، جیم، یہ جیم ہے، اس کو لکھا کس طرح جاتا ہے تلفظ میں؟ اس کے اندر جیم بھی آتا ہے، یا بھی آتا ہے، میم بھی آتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ اس کے ادھر دیکھیں، ادھر یہاں آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی، یہ جیم ہے، یہ اس کے اندر، اس کے ڈھانچے کے اندر، اس کی بیس کے اندر 3 حرف آتے ہیں، جیم، یا اور میم۔ اگر آپ بیچ میں سے یا کو کٹا دیں، یہ کیا بن جائے گا؟ جم یا جم یا جم بن جائے گا۔ اگر آپ اس طرح میم کو کٹا دیں، جی بن جائے گا۔ تو یہ 3 سے مل کر بنا ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح آپ دال کو لے لیں، دال کس سے بنتا ہے؟ لکھنے میں تو دال اس طرح آتا ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ 3 حروف ہوتے ہیں، دال اور الف اور لام۔ اگر آپ اس کو کاٹ دیں، ال بچ جائے گا، ال بچ جائے گا، یا لام کو کٹا دیں، دا بچ جائے گا، سمجھ آگے، الف کو کاٹ لیں، دل بچ جائے گا۔ تو یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے۔ اسی طرح ذال بھی 3 حروف سے مل کر بنا ہے۔ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ آگے خود مشق کریں گے۔ یا اسی طرح میم کو لے لیں، اس کے اندر بھی میم یا میم۔ نون کو لے لیں، نون، واو اور نون۔ تو جو حروف 2 حرفی ہے، جس کے ڈھانچے کے اندر، بنیاد کے اندر 2 حرف آتے ہیں، جیسے ہائے، خائے، یا قائے، یا ضائے، آپ نے ان کو پڑھتے وقت اس تختی کے اندر کھینچنا نہیں ہے، بس اس طرح پڑھنا۔ دیکھیں، ہا، خا، طا، ضا۔ اب جو 6 حرفی ہیں، جیسے جیم ہے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے، جیم، تھوڑا سا آواز کو کھینچنا ہے، جیم، دال، ذال۔ آگے را 2 حرفی ہے، را، بس را اس طرح نہیں پڑھنا، را، زا۔ آگے سین ہے، وہ 6 حرفی ہے، سین، شین۔ تو یہ آپ نے تمام حروف کے اندر مشق کرنی ہے۔ یہ بات امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ 2 حرفی، 6 حرفی، یعنی 3 حرفی۔ 3 حرفی کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور 2 حرفی کو آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ اچھا، اس کو مٹاتے ہیں، پھر آگے والی بات چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب آتا ہے پورے قرآن مجید کے اندر یہ جو حروف ہم نے پڑھے مفردات، ان میں 8 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا پڑھنا ہے آپ نے، اور بعض ایسے جن کو پتلا پڑھنا ہے، بعض ایسے ہیں جن کو پتلا بھی پڑھ سکتے ہیں، موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج میں صرف 8 حروف وہ بتاؤں گا جن کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی حرف آ جائیں، ہم نے ان کو موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے آپ نے۔ میں آپ کو یہاں پہلے لکھتا ہوں، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ سب سے پہلا خا، اس کو خا جہاں بھی آ جائے قرآن مجید میں، اس کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، صحیح ہے، خا۔ اس کے بعد را، را، اس کو را نہیں پڑھنا، را۔ بعض جگہوں پہ یہ باریک پڑھا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا آپ کو۔ 2 ہو گئے، خا، را۔ اس کے بعد صاد، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ضاد، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، 4 ہو گئے۔ 5واں طا، صحیح، ضا، 6 ہو گئے۔ غین اور قاف، یہ 8 حروف ہیں قرآن مجید کے اندر، جہاں بھی آ جائیں آپ نے ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ اب دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں، یہ خا ہے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے، خا، خا نہیں پڑھنا، خا، خا، صحیح ہے۔ یہ را ہے دوسرے نمبر پر، یہ بعض جگہوں پہ پتلا پڑھا جاتا ہے، وہ آگے آئے گا۔ عام طور پر کس طرح پڑھنا ہے، را، را موٹا کر کے، را نہیں پڑھنا، را۔ آگے سواد ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، سواد، اس کو سواد نہیں پڑھنا، سواد۔ آگے ضاد، ضاد۔ یہ مخارج آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں زبان کہاں لگانے کہاں نہیں، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آج صرف اتنا سمجھ لیں کہ جو حروف ہم نے موٹے پڑھنے ہیں۔ 5ویں نمبر پر طا، طا، اس کو طا نہیں پڑھنا، یا اس طرح پتلا نہیں پڑھنا، طا۔ آگے ضا، آگے
غین، اس کو غین نہیں پڑھنا، غین۔ آگے آخری قاف، قاف موٹا کر کے پڑھنا ہے اس کو، کاف نہیں پڑھنا، قاف۔ تو یہ 8 حروف تھے جن کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، پورے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی آئیں گے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ اور میرے واٹس ایپ گروپ میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں، سبق سنانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے سنانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے واو۔ بعض لوگ اس کو وا پڑھتے ہیں، یہ وا نہیں ہے، یہ واو ہے۔ اس میں آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، واو، واو، صحیح، ہونٹوں کو آپ نے گول کرنا ہے۔ اچھا، آخری بات جو آج کی، یہ سبق تھوڑا ایسا ایسا چلیں گے، آپ نے ساتھ دینا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ کا یہ سبق ختم ہو جائے گا، یعنی آپ کو قرآن مجید پڑھنا صحیح طور پر آ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے قلقلہ حروف، قلقلہ، قاف 2 نقطوں والا۔ یہ 5 حروف ہیں، ان حروفوں میں سے جو آج ہم نے پڑھا الف سے لے کر یا تک 5 حروف قلقلہ ہیں۔ وہ 5 حروف کون سے میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں، آپ نے توجہ میری طرف کرنی ہے۔ کیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ قلقلہ، قلقلہ، سے ان کی تعریف قلقلہ بولتے ہیں، آواز کو جنبش کے ساتھ ادا کرنا، مخرج کو جنبش، حرکت کے ساتھ۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا قلقلہ کی قسمیں ہوتی ہیں، آج صرف تعریف یاد کر لیں کہ آواز کے اندر جو جب مخرج ہم نکالتے ہیں، یہ جو 5 حروف ہیں، یہاں ہم نے جنبش دینی ہے، زور دینا ہے، حرکت دینی ہے۔ سب سے پہلا حروف جو قلقلہ ہے با، سنتے جائیں آپ، اس کے بعد جیم، اس کے بعد دال، اس کے بعد قا، اس کے بعد قاف۔ یہ 5 حروف ہیں، با، جیم، دال، صحیح ہے، قا، قاف۔ یہ 5 حروف ہیں قلقلہ، جنبش کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ وہ کس طرح ہوگا پھر قلقلہ کی قسمیں 2-3، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ صرف اتنا ذہن میں رکھیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، با، جیم، دال، قا اور قاف۔ تو یہ آج کا سبق تھا دوستو، یہ تھوڑا سا تھا انشاءاللہ، کیونکہ آج پہلا دن تھا۔ اپنے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آج کا یہ سلسلہ کس طرح لگا آپ کو، کوئی غلطی ہو وہ بھی آپ نے بتانی ہے۔ اگر آپ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبر اوپر آپ کو اسکرین پہ مل جائے گا۔ بس یہ ہوگا، آپ نے مشق کرنی ہے، مشق کے ساتھ ساتھ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 1.5 ماہ کے اندر یا 2 ماہ کے اندر آپ کو قرآن مجید صحیح پڑھنا آ جائے گا۔ آپ نے ساتھ رہنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، صرف 10 منٹ ہوں گے روزانہ کے، یا چند منٹ ہوں گے، 15 منٹ ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جب میں قرآن مجید حفظ کر رہا تھا قاری صاحب کے پاس، اپنے استاد صاحب کے پاس، تو میرے قاری صاحب کا نام قاری نعیم اللہ صاحب ہے، تو میرے گاؤں کے استاد ہیں، ان کے پاس پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے جو ہمارا پہلا صفحہ جو آج ہم نے پڑھا الف سے لے کر یا تک، 2 مہینے ہمیں یہ صفحہ پڑھایا تھا، 2 ماہ۔ ہمارے سوچتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ کب آگے۔ جب انہوں نے ہمیں آگے والا سبق دیا تو ہم خوشی سے ایسے جیسے ہم نے پورا قرآن مجید ختم کر لیا۔ تو ہم 2 مہینے تو نہیں لگائیں گے، خیر ہو سکتا ہے ہمیں 2 دن لگ جائیں، 3 دن لگ جائیں، اس کو اچھی طرح پڑھیں گے۔ یہ بنیاد ہے، پہلی تختی جو پہلا صفحہ الف سے لے کر یا تک، یہ ہر بچے کے لیے، ہر آدمی کے لیے بنیاد ہے۔ اگر آپ اس پہ محنت کریں گے تو آگے چل کے آپ کو آسانی ہوگی۔ آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے، یہ سلسلہ آپ نے ضرور بتانا ہے۔ دوستوں کے اصرار پر میں نے شروع کیا، بس اپنی رائے دینی ہے آپ کو کس طرح لگا، اور مشق ضرور کرنی ہے، مشق کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ چلتے ہیں آج کے اختتام کی طرف، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ کوئی رائے ہو، رائے دینا چاہیں واٹس ایپ گروپ میں دے دیں۔ کوئی میری غلطی ہو، انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے، کافی عرصہ ہو گیا پڑھے ہوئے ہمیں بھی۔ ابھی درس نظامی چل رہا ہے، آخری سال ہے دورہ حدیث کا، 8واں سال، 3 مہینے 4 مہینے باقی۔ آپ نے میرے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو صحیح طور پر وتمم بالخیر کر دے، یعنی خیر کے ساتھ پہنچا دے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔